کہ انفرٹیلیٹی پہ سوسائٹی کے اندر فیمیل کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور فیمیل بہت زیادہ ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہے کیا انفرٹیلیٹی اگر ہم دونوں سائڈ پہ بات کریں؟ جی بیٹا، انفرٹیلیٹی جو ہے اٹ از فیلئر ٹو کنسیو، یعنی حمل نہ ہو نہ پانا. وہ جو بلیم ہے ہمارے کلچر میں عورت کو ہی کیا جاتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ 30% ریزنس فیمیل ہے، 30% میل ہے، 20% مکسڈ. کہ 45 کی ایج، اب تو 25 کی ایج سے ہی میل کو بھی یہ ایشو آنے لگ گیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو بھی یہ ایشو فیس کرنا پڑا اور وہ سامنے بھی نہیں آتے؟ تو کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کی؟ 30 سال کے بعد مردانہ کمزوری شروع ہو رہی ہے، جو کہ نیچرل پروسیس. مختلف انوائرمنٹل فیکٹر ہیں، ڈائٹری فیکٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ جینیٹکس، سگریٹ، ویپ اور مختلف قسم کے جو نشے چلے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو QAS ہیلتھ پوڈ کاسٹ ود یور ہوسٹ ہادیہ بخاری. ناظرین، آج ہم بات کریں گے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے، جس کا ویریکوسیل اور انفرٹیلیٹی کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. اگر دیکھا جائے تو ہم ہمیشہ سوسائٹی میں بات کرتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے ان کو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی نظر ثانی کریں تو میلز کو بھی اس طرح کے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. آج ہم بات کریں گے اس کے اوپر، کیونکہ سوسائٹی میں ہمیشہ عورت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے میل سے کہ کس طرح سے ویریکوسیل کیا ایشو ہے اور کس طرح سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس میں سویلنگ ہوتی ہے، خون کی گردش جو ہے وہ متاثر کرتی ہے، اور عموماً میل حضرات کو بھی انفرٹیلیٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر موجود ہے وہ ڈاکٹر زنیرہ فیض ہیں، جو کہ سعودیہ میں بھی گائناکالوجسٹ ایز اے ڈاکٹر رہی ہیں اور پاکستان میں بھی اس وقت موجود ہیں. ہم آپ کو ملوائیں گے اور آج ان سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے. السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. اچھا میم، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ انفرٹیلیٹی پہ سوسائٹی کے اندر فیمیل کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور فیمیل بہت زیادہ ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہے، لیکن میل سامنے نہیں آتا فرنٹ لائن پہ، وہ بھی اتنا ہی ہیزیٹیٹ فیل کرتا ہے کیا انفرٹیلیٹی اگر ہم دونوں سائڈ پہ بات کریں؟ جی بیٹا، انفرٹیلیٹی جو ہے اٹ از فیلئر ٹو کنسیو، یعنی حمل نہ ہو نہ پانا. جب ہم 30 سال پہلے اسٹوڈنٹ تھے تو تب کہا جاتا تھا کہ 2 سال ایک کپل کٹھا رہے، یعنی یہ اس میں یہ شامل نہیں ہے جو خاوند باہر کے ملکوں میں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. 2 سال شادی کو ہو گئے ہیں اور وہ کٹھے رہیں، اور پھر اگر وہ کنسیو نہ کر پائیں تو ہم اس کو کہتے تھے انفرٹیلیٹی. اب لیٹسٹ گائیڈ لائنس کہتے ہیں کہ 1 سال اگر ہو گیا اور پھر بھی اگر کنسیو نہ کر پائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ سبفرٹیلیٹی نام اس کو دیا جاتا ہے. یہ پہلی پرائمری یعنی ہے ہی نہیں، کبھی حمل ٹھہرا ہی نہیں، اور سیکنڈری یعنی کہ ایک دفعہ حمل ہوا ہے یا ابارشن ہو گیا یا صرف ایک بچہ ہے اس کے بعد بچہ ہی نہیں ہو رہا، تو وہ سیکنڈری انفرٹیلیٹی میں آ جاتا ہے. آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ ہر وقت وہ جو بلیم ہے ہمارے کلچر میں عورت کو ہی کیا جاتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ 30% ریزنس فیمیل ہے، 30% میل ہے، 20% مکسڈ دونوں کی وجہ سے، اور 20% میں کوئی کاز کا پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ نے کہا 30%، ہم اکثر ایج کو کنسیڈر کرتے ہیں فیمیل کی ایج 40 ہو 35 ہو تو یہ کمپلیکیشنز آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، اور جب کہ میں ریسرچ کر رہی تھی تو 45% میل کے حوالے سے بھی آ رہا تھا کہ 45 کی ایج، اب تو 25 کی ایج سے ہی میل کو بھی یہ ایشو آنے لگ گیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو بھی یہ ایشو فیس کرنا پڑا اور وہ سامنے بھی نہیں آتے؟ تو کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کا؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے، بلکہ اب تو لیٹسٹ گائیڈ لائنس ہے کہ 30 سال کے بعد مردانہ کمزوری شروع ہو رہی ہے، جو کہ نیچرل پروسیس ہے. مختلف انوائرمنٹل فیکٹر ہیں، ڈائٹری فیکٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ جینیٹکس. ٹھیک ہے. جب ہم سیمن ٹیسٹ کہتے ہیں، ہم عورت اور مرد آتے ہیں میرے کلینک میں، یہ سے خاتون ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم مرد کا ٹیسٹ کرتے ہیں. سیمن ٹیسٹ جو اس کا بہت ضروری ہے، اور اس ٹیسٹ سے ہمیں 50% ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میل از اوکے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے ٹیسٹ تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از دی پرابلم، تو ہم فیمیل کو بعد میں کریں گے، پہلے ہم نے میل کو فوکس کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ میل، جیسے ابھی آپ نے فرمایا، بہت اچھی بات کی کہ وہ سامنے نہیں آتے، وہ اس چیز میں آتے ہی نہیں ہے. وہ کیڑی ڈاکٹر ہے جڑے تنو کیا ہے کہ مرد کا ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، میں تو ٹھیک ہے. یہ لفظ بہت زیادہ ہم لوگ سنا، مجھے 30-35 سال ہو گئے اسی فیلڈ میں. تو ایون میں نے سعودی عربیہ میں دیکھا جہاں کے 2-2 3-3 ان کی شادیاں ہوتی ہیں ایک میں. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات ہم انہیں کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ابھی جیسے کہا ہے کہ 40 ایئرس میں فیمیل ہے، 35 ایئرس، اگر فیمیل میں کمزوری آتی ہے تو مردانہ کمزوری بھی اسی طرح ہی ہے. آج کی آپ خوراک دیکھ لیں، سب سے پہلے بات جو سگریٹ، ویپ اور مختلف قسم کے جو نشے چلے ہیں ان سے تو آٹومیٹک آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. اب تو ہر چوتھا سیمن ٹیسٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو بالکل ہی دیٹ از آل، یعنی ہم لوگ بلکہ خود خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا سلسلہ. اچھا، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اسموکنگ کے حوالے سے
سے تو ہماری سوسائٹی میں میل حضرات ہر چیز کے اوپر بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں. مطلب کوئی ٹینشن ہو جائے, اسٹریس ہو جائے تو سگریٹ پکڑ کے پی رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اگر آپ کسی چیز کے لیے منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اسموکنگ بہت اچھی چیز ہے. اب جیسے اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ کینسر ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ اسموکنگ, الکوہول اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی جو ہیں وہ نقصان دہ اور کتنی کیئر کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں, ایک تو ظاہر ہے ہم تو ہے مسلمان الحمدللہ, تو یہ ساری چیزیں تو قرآن میں ویسے ہی پروہیبٹڈ ہیں. لیکن اگر ہم اس دنیا کے لیول پہ آ کے دیکھیں تو مجھے یہ صرف بتائیں کہ جو ورڈ کہتے ہیں کہ جی اس سے ہماری ٹینشن ریلیو ہوتی ہے, تو اگر اتنا ہی ہوا ہوتا تو پورا معاشرہ ہمارا جنت نہ بنا ہوتا. 50% اگر میل پاپولیشن ہے, چلیں 49-48% ہی صحیح, تو وہ پورا, وہ تو کم از کم اگر وہ ہیپی ہوتے تو وہ اپنی فیملیز کو بھی ہیپی رکھتے. ہوتا کیا ہے, چڑچڑاپن, غصہ ہر وقت کا, اور جو ہماری خواتین ہیں وہ سہ کے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. اور ہوتا کیا ہے اصل میں کہ ان کے جو اوولیشن, جو ان کا ماہانہ سسٹم ہے وہ سپریس ہوتا ہے, ارریگولیرٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر بیبی تو تبھی آئے گا نا, میل اور فیمیل کے ہیلتھی مائنڈ, ہیلتھی ساؤنڈ مائنڈ, ہیلتھی باڈی. اگر آپ کی مائنڈ باڈی وہی ہیلدی نہیں ہے تو پھر آگے سے اب اگلی نسل کہاں سے ہیلدی لے کے آئیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں تو عموماً دیکھا سرجری کی جاتی ہے اور سرجری کرنے کے بعد دوبارہ سرجری کی جاتی ہے, کہ کچھ کیسز ایسے آئے بھی ہیں جہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ سرجری ہو گئی ہے, پیشنٹ کی دوبارہ سرجری ہو رہی ہے. لیکن اگر امریکہ کی بات کی جائے تو وہاں پہ تو سسٹم ہی کچھ ہو رہا ہے, وہ سرجری کے بنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ون ٹائم ہو بھی جاتا ہے اور کوئی کٹ نہیں لگتا, کچھ نہیں آتا. اگر میل میں اس طرح کا ایشو آتا ہے تو کیا سرجری جو ہے وہ ایک صحیح راستہ ہے؟ سعدیہ کہ بڑا اچھا یہ کویشچن ہے. سرجری جو ہے وہ اس لیے سرجری کے بعد سرجری کرنی پڑتی ہے کیونکہ پہلی سرجری نہیں ٹھیک ہوئی ہوتی. پہلی سرجری کا ڈیسیژن ہی ٹھیک نہیں ہوا. ویریکوسیل اٹ از ناٹ کہ آپ 100% اس کو سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ اتنے مس نارمل یوز ہو چکا ہے کہ وہی اب چونکہ یہ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا ہر تیسرا چوتھا کہ جی اس کو وہ پانی کے وہ اس کے گچھے بنے ہوئے ہیں, وینس کا یہ مسئلہ ہے جو ہم آرفے زبان میں اس کو بولتے ہیں. تو اصل میں یہ اس طرح نہیں ہے جتنا یہ انٹرپریٹ ہو چکا ہے, جتنا یہ سمجھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم اس کے سمٹمز بتائیے گا, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلتے. اب تو اڈلٹ ہمارے جتنے بھی بوائز ہمارے ہیں ان کو یہ ایشو ہونے لگ گیا, 25 ایج سے سٹارٹ ہو گیا, اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ کیئر لیس ہو جاتے ہیں جب شادی بھی نزدیک آ جاتی ہے, اور وہی بات کے پھر بلیم عورت پہ آتا ہے. کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ اب چونکہ میں زیادہ فیمیل انفرٹیلیٹی کو ڈیل کرتی ہوں, اور جو میل انفرٹیلیٹی میں اس میں پھر کئی آگے کویشچن آنسر سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس میں تو بہتر یہ ہے کہ جو میل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے جس پہ ایکسپرٹ ہیں اسی کو فوکس کریں. لیکن جنرل سی باتیں یہی ہیں کہ کسی قسم کے بھی ایڈکشن کو روکا چاہیے, اسموکنگ کو روکنا چاہیے. ہر وقت بیٹھے رہنا, میڈیا بیٹھے رہنے سے بھی پریشر نیچے وینس پہ پڑتا ہے, اور زیادہ تر یہ بغیر کسی وجہ کے آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ ایک جو وقت تھا آپ کو شاید یاد ہو, ہم لوگ آپ تو خیر ہمارے اپنے جب ٹین ایج تھی تو ہم لوگ دیکھتے تھے ہمارے بھائی وغیرہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہاکی, فٹ بال, اس طرح کی جو ایکسرسائزز, جو جتنی بھی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, اور لڑکیاں بھی ہم لوگ گیمز وغیرہ جو یاد آتا ہے. یہاں تک تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائٹ ہی نہیں بڑھ رہی, وزن ہی نہیں بڑھ رہا, کھایا پیا ہی نہیں ہے, بہت کھایا تو وہ جنک فوڈ کھا لیا جس میں نہ ہم الٹراساؤنڈ اور ٹیسٹ کی طرف آئیں, اور کسی اچھے الٹراساؤنڈ اور ٹیسٹ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس. اس سے بھی پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کریں. رات کو سوئیں, دن کو اٹھیں, سورج جو شمسی توانائی ہے سولر سسٹم کے ساتھ ساتھ چلے. اللہ رب العزت نے جو آپ کو بنایا ہے, ہمیں سولر سسٹم بنایا ہے. جب چرند پرند درند سب اٹھ سکتے ہیں صبح صبح, تو انسان کیوں نہیں اٹھ سکتے جو کہ اشرف المخلوقات ہے, اس کا تو برین تو بڑا ہائی فائی دیا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ صبح اٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں اپنے لوز کپڑے پہننا, وہ بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کولڈ واٹر یوز کرنا. ٹیمپریچر ویریشنس آپ کو پتہ ہے کہ میل اس کی جو ٹیسٹیکلز اور اس کا جو پروڈکٹیو سسٹم ہے وہ بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک دم بیٹھے رہنا, گریویٹیشنل افیکٹ جو ہوتا ہے وہ پولنگ ڈاؤن آف دی بلڈ ڈاؤن ورڈ, جس کی وجہ سے یہ ایگزیجریٹ ہوتے ہیں. اچھا میم ڈائٹ کی آپ نے بات کی, تو کس طرح کی ڈائٹ ہمیں کھانی چاہیے اور کس طرح کی ڈائٹ سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے؟ سادہ غذا. آج کل جو تڑکا پسند نہیں کیا جاتا, دال پکی ہے. میں حج پہ گئی بلیو میں, تو وہاں پہ یہ تھا ہمارے پاکستانی بلڈنگ کہ آج کیا پکا ہوا ہے, ہمارے ہی وہاں پہ کوک یہاں سے لے کے جاتے ہیں. تو جب انہوں نے پکایا ہوا کھانا, آج وہ پکیا جڑا کوئی نہیں کھاتا, آج کیا پکا ہے جو کوئی نہیں کھاتا. تو اپنی جو چوائسیز ایسی ہو گئی ہیں, تڑکے والی دال, سبزیاں, گوشت ہر طرح کا کھائیں. آرگن میٹ ڈاکٹر صاحب آرگن میٹ کھائیں, آرگن میٹ.
کہاں ہے پہ وہ کہتے ہیں جو سیری پائے کھانے والے لوگ وہ کھائیں, وہ ان کو اسمیل آتی ہے, یہ کیا پکا, یہ کیا پکا, یس برین کھائیں. یہ جو پھپھڑا کلیجی ہے, اوجڑی, میں یہ وہ نام لے رہی ہوں جو باہر کے کنٹری میں اتنی مہنگی ملتی ہے. آپ سعودی عرب جائیں, آپ کے سامنے کبسے کی پرات رکھتے ہیں ایز اے اسپیشلسٹ کہ جو آپ ہماری مہمان ہیں, تو اوپر یہ سارے ٹکڑے کلیجی بھنی ہوئی سیری اور یہ سارا کچھ پڑا ہوگا. اور یہ یعنی دس از سم تھنگ, ہم یہ چیزیں کھانے سے جو ہے انفرٹیلٹی سے بچ یہ سکتے ہیں. بلیو می ایون بیٹے, ہم تو کہتے ہیں اگر بیٹے لینے نے تو دوبارہ وہی خوراکاں کھاؤ. آپ کو ایوب کا جو وہ کہتے ہیں نا زمانہ جو پہلا تھا, ہمارے جو والدہ وغیرہ بتاتے تھے والدین کہ جی ایوب کے زمانے میں نے کہا 11 بیٹے جس کے ہوں گے اسے 1 کنال زمین گفٹ ملا کرے گی. تو بیٹے ہوتے تھے نا تب, وہی زمانہ 6 بیٹے اس کے گھر 6 اس کے گھر 6. تو اللہ تعالیٰ یہ اولاد کی سائڈ پہ آج سے بڑی بات ہے, بیٹا بیٹی کا بالکل ہے ہی. بالکل. اچھا میم, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوبیسٹی ہونے سے بھی, چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو, تب بھی یہ ایشو ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. تو ہمیں کس طرح سے اپنے وزن, ہمیں کون سی ایسی ایکسرسائز کرنی چاہیے اپنی ایک روٹین لائف میں جس سے ہمارا وزن نہ بڑھے اور ہمیں یہ جو مسئلہ ہے. سمپل ڈاکٹر صاحبہ, اگر یہ فوڈ پانڈا کو ختم کر دیں, خود جا کے لیں. میں یہ نہیں کہتی صبح ایکسرسائز کریں, ورزش تو بڑی دور کی بات ہے, پیدل ہی چلنا شروع کر دیں. موبائل رکھا دور, اس تک خود جائیں. ٹھیک ہے, پہلے تو ہوتا تھا پانی, نلکا, ہینڈ پمپ, یہ سارا سسٹم ذرا سوچیں. اب دیکھیں, کوئی جب آپ نے کوئی بھی کھانا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہضم تب ہوتی ہے جب آپ نے ایکٹیو کیا اپنے آپ کو, جسم کی آپ کی بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوئی ہے. اگر ہلنا ہی نہیں ہے, ہر چیز پکی پکائی آ گئی, کھاد شوربے آ گئے, سب کچھ کھانا ادھر ہی کھا لیا, چکن کڑھائیاں آ گئی, تو آپ مجھے پھر یہ بتائیں کہ کس کا دل کرے گا اٹھے. خود جاؤ, خود سامان لے کے آؤ. جانا آنا 2 چکر تو لگتے تھے نا, ماں بھی چکر لگواتی تھی کہ تو صحیح چیز نہیں لے کے آیا, دوبارہ جا. وہ دوبارہ جانے میں بھی جو آنا جانا جو کثرت ہے, ہمارا تو یہی ہے نا, جو کھائیں اس کو ہضم کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میم, آپ ہمارے دیکھنے والوں کو, خاص طور پہ ہم فیمیل کی بھی بات کر رہے ہیں, فیمیل کو اور میل کو کیا میسج دینا چاہیں گی اگر کوئی کپلز ہیں یا جن کی اب فیوچر میں شادی ہونی ہے یا ہو گئی ہے, نکاح ہوئے ہیں, تو ہم اس طرح کے ایشوز کو بہت فیس کرتے ہیں اور ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں. اب تو وہ ٹائم بھی گزر گیا, تو ایسی کون سی ٹپ دینا چاہیں گی کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو ڈاکٹر کے حوالے سے کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ میں تو یہی کہوں گی کہ ڈاکٹر سے بھی جانے سے پہلے ایک دفعہ گھر کا ڈاکٹر ہوتا ہے. گھر کا ڈاکٹر ہوتا ہے سکون, اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, ٹینشن نہ دیں. اتنی ٹینشن دی جاتی ہے عورت کو, اتنی ٹینشن دی جاتی ہے کہ ساس 2-3 مہینے سے ماشاءاللہ ٹھیک ہے, ہم نے بھی ساس بنیں گے, بنتے ہیں انشاءاللہ, لیکن اتنی ٹینشن دی جاتی ہے کہ وہ جو ایک طوطا مینا کی کہانی نیچرل طریقے سے چلتی ہے نا, وہ ڈسرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, آج کے دور میں بچے جو نیو جنریشن ہے بڑی سینسٹیو ہے. سکی اولاد سے بھی ہم بات کرتے ہیں نا, ہم ذرا سوچ کے بولتے ہیں کہ اب ان کی عمریں اتنی ہو گئی ہیں تو ذرا طریقے سے بولنا ہے. یہ ہم وہ ہیں جنریشن جو ماں باپ سے بھی سنا اور آگے بچوں کے لیے بھی ہم تھوڑے کیئرفل ہو کے سنتے ہیں. یہ نیو ملینیم ہے. لیکن یہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم کون سے ٹپ ہیں, جو ہی بلکہ شادی کی ڈیسیژن ہو تو پلیز کسی قسم کا فضول خرچی اور دکھاووں کی طرف پیسہ نہ لگائیں. اس کو رکھیں سنبھال کے, کیونکہ جب طوطا مینا کی زندگی نہیں شروع ہونی ہے تو وہ پھر جو اس پہ لگنا ہے وہ پھر نہیں ہوتا. اتنے 5-5 لاکھ کے لہنگے آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد صرف یورین پریگنینسی ٹیسٹ کے 500 نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب میں کس طرح دوا, شی از آسکنگ می, ساس آسکنگ می کہ میں تو بہو کو لے کے آئی ہے, گاڑی میں آئی ہے. صرف میں آپ کو ذہنی دباؤ بھی تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ذہنی دباؤ میڈم صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے سمپل لائف گزاریں, نہ اکٹھے کریں آپ 500,000 بندہ, یہ سوچیں کہ ان کی شادی ہونی ہے, نہ قرضے لیں, اور ان کو یہ پیسہ ان کے کام آئے گا, کام آئے, اور دونوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. اور یہ ایشو صرف, اور کوئی لڑکی اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے, اور کوئی لڑکا بھی گھر برباد نہیں کرنا. یہ بربادی آتی ہے جب اوپر سے میں فلانے دے 50,000 لیتے سے تم اسلامی پیسی فلانا پیاسے نہ, مت لیں اسلامیہ, پلیز اسلامی سسٹم کو ختم کریں. یہ بہت سٹریس دیتا ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بات کی ہے. اور میں بھی یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ فار گاڈ سیک اب وہ ٹائم گزر گیا, ہم اس جنریشن سے بہت آگے نکل چکے ہیں. ہم آج کی جنریشن میں, زی جنریشن میں ہیں, جہاں پہ بات کی جاتی ہے, بات کا احساس کروایا جاتا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ کو ایسا کوئی ایشو ہے, آپ کو ایسا کوئی ایشو ہے, تو ڈاکٹر کے پاس جائیے, کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے. یہ 200-300 والے ٹیسٹ سے بہتر ہے اچھا سا الٹرا ساؤنڈ کروائیے. اگر آپ کو سویلنگ یا اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اس مسئلے سے نکلیں. اور ایسا اب تو وہ ٹائم بھی نہیں رہا کہ آپ کہیں کہ بے اولادی ہے, آپ کو یہ ایشو ہے, اولاد نہیں ہو سکتی. اب تو ٹائم بہت واسٹ ہو چکا ہے, ہر مسئلے کا حل نکلا ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.